میں کیا مثال دوں؟ کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں؟ کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے۔ کہنے لگے نہیں یارو، کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علیے تھے جا نہیں ہو بولن دی۔ کوئی ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے مثال تلاش کریں، کہاں سے لائیں؟ دوستو اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں۔ حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے۔ حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں، یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے، میری اماں چمڑے کا بستر بچھاتی تھی۔ میں نے کہا حضور نے نا خوبصورتی کا عنوان بدل دیا ہے، لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا، وہ بالکل معنویت جاذبیت الگ تبدیل کر دی۔ کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم نے تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے۔ کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتہ ہوتا حضور یہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی۔ اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے، فرماتے ہیں چمڑے کا بستر بچھتا، جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا، اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا۔ کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانی، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی۔ کہ وہ کبھی کبھی پسینہ نہ حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نہ وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے۔ کہتے ہیں حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی، وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی۔ میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اماں کہتی ذرا سونگنا، دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے، وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلی۔ تو اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نہ حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے،
اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے، لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی۔ عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے، انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے تو نہیں، اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا، جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا، ویسے بھی سونا پیس وٹامنے جاندہ ہے، جب آ جانا ہے نا انہوں نے تو آنے سے ہی نا چہرہ ہی دیکھ کے وہ تبدیلی آ جائے گی ماحول میں۔ کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی۔ مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا، بڑا کچھ ذہن میں تھا، یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتھے نہیں بولیا جاندہ، نالے اتھے نا دو باتیں ہیں، ایک تے بولیا جاندہ نہیں تے دوجی گل ہے بولن دی لوڑ ہی نہیں رہندی۔ میرے امام نے کہا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں، چپ بولنا نہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں، اکھا میٹ لو چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو، دسو چاہیدہ کیجئے۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نا میرے رسول پاک سے کرے، آئے نا حضور سید عالم سے کرے، آئے نا رسول کریم کی رعنائیوں سے کرے۔ کچھ لوگوں کو نا اس بندے سے پیار ہوتا ہے جس کے پاس علم و حکمت بڑی ہوتی، کہتے ہیں یار بندہ دانا ہے، بڑا خوبصورت شاعر ہے، بڑا اچھا ادیب ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی اعلیٰ بات کرنے والا ہے، بڑا باکمال ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کو پڑھنے والوں اور کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کے جملے رٹنے والوں اور بڑے بڑے شعر و ادب کی دنیا میں جینے والوں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ گھنٹوں تک ایک عنوان پر بولنے والے لوگوں کی باتیں سننے والوں، آؤ اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال، رسول کریم اٹھے، امامہ سیدھا کیا، میرے محبوب نے چادر اوڑی، کندھے پہ رکھی، منبر پہ آ کے بیٹھ گئے، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو میں ہر سوال کا جواب دوں گا، پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں زور سے عصر تک بیان کیا، نماز پڑھی، پھر منبر پہ، عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں، پھر نماز پڑھی، پھر منبر پہ، عصر سے مغرب تک کہتے ہیں کریم نے ہمیں اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے، آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے، آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے، آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفہ یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے، آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے، اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے۔ آئے نہ دیکھے آئے، اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے، اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے، حضور نے اس طرح کی درویشی کی، اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا، اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں،
ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں. یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے, حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے, حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر, لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو, کبھی حضور کے دروازے کی نوکری. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں. ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی ہے, وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی. اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے. امت کے علماء, مشائخ, مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں. تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ. اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے, حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک. اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی ہے. عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا, جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا, جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے, جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا, اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے. اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں, یہ امین ہیں. اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا, یہ قرآن مجید کے لفظ ہے, فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں, تمہیں عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو, اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا. وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا, جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا, 2 میرے بیٹے ہو گئے, ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد. تو کہتی ہیں جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ, اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر, عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی, جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے, اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے. وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان, سارے بڑے لوگ ملیں گے. یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. ہم بڑے لوگ ملیں گے, کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے, کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے. حضور علیہ السلام نے نا اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں. آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا, بیٹھنا بھی ایک نبی کا, بات کرنا بھی ایک نبی کا, معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا, لین دین کرنا بھی ایک نبی کا. ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھیں, میں پیسے لے کے آتا ہوں. میں 3 دن کے بعد آیا. دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے, بولنی کتنی آسان ہے, پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل. یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا. کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا. بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا, 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے. تو حضور نے اپنے کردار کو, اپنے عمل کو, اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں, وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں, بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے, لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں, امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہیں. وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں
کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے، امین بھی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا، حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے۔ تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام، فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اعجاز، پھر ایک اور بات، حضور امی ہے، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے ہی پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا، رسول کریم امی ہیں، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے ہی کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا ہے، یہ پہلے کوئی شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے، وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے، طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے، نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے، حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں ہی مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، اسے رسول کریم علیہ السلام کے
در دولت سے ملے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا, سارے لوگ ہی کر لیتے ہیں. بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے, خیالی پلاؤ پکائیے تے گھیو کدے بھی کٹ نہ پائیے, کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے, زیادہ ڈالیں آپ اور زیادہ ڈالیں. بہت سارے لوگ ہیں آج بھی, کچھ لبرل ہیں بیچارے, کچھ دین بیزار طبقہ ہے, وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں, ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلیں, ہمیں تو. او بھائی سن, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا. اسے پڑھ کے دیکھ, اس کی جدت کا حسن دیکھ, یہ تو کھلا ہوا باغ ہے. تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی, دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی. ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا, اور دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا. تو تو صحیح نا. جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ. اور چلو چیلنج کھلا ہی دے دیا, فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو, تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں, یعنی صحابہ کو چھوڑ دو, حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو, باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ, ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ, ایک آیت لے کے آؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. جوانوں سنو, کہا ایک آیت, اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے, آج تک. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تم قرآن کے مقابلے کی ایک سورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. جواب تو ادھر سے آنا تھا نا, لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا, فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر تم نہ لا سکے, اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں. اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وَلَن تَفْعَلُوا, تم لا بھی نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, بنائی کافروں کے لیے, بنائی مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہتا ہے کافر کے لیے بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی, اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت, معرفت. دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا, ایک ہوتا ہے کئی والیم پر مشتمل, کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا, اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے. اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے تھے. ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں, ٹھیس پہنچاتے ہیں. وہ کہتا ہے چل پھر تگڑا ہو جا, میں بھی آیا. حضور انا نہیں جگاتے تھے, میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے, تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے, اسے کچھ ملے. نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے, مطلب حضور کیا فرمانے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے پیچھے حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے, فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں, کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا. اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا, تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی. یہ ہے فصاحت و بلاغت, تیرے آگے ہیں یوں دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں.
یا رسول اللہ کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا، فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا، تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر۔ کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے؟ کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آ جاؤ پھر میں بھی میدان میں حاضر ہوں؟ رسول کریم کی فصاحت، بلاغت دیکھیں نا، حضور 2-4 جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ لو اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی ہے، کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو، کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں وہ دا راہ پوچھنے دی، لیکن آج کل لوگ باز آندے یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں۔ حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلًا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، جب وہ کہہ رہے ہوں وَالضُّحَىٰ وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَىٰ، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں، اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا۔ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے تھے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے